یہ جو آج ہمارا حال ہے نا، ہم کیوں پستی کا شکار ہیں؟ یہ سب مکافات عمل ہے. ہم اپنے کی سزا بھگت رہے ہیں. ہم سب کرپٹ ہے. آپ اندازہ کر لیجئے، آپ اپنے ٹائر میں نئے ٹوب ڈلوائیں اور اس کو کسی پنچر والے کے پاس لے جائیں، اس کے سر پہ آپ کھڑے نہ ہو، آگے پیچھے ہو جائے، یقین مانیے وہ آپ کے نئے ٹائر کے ٹوب میں سے 2 پنچر نکالے گا. آپ پاکستان کی کسی بھی پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوائیے، وہ اس میں 19-20 کی ڈنڈی ضرور مارے گا. ہمارے جو حکمران ہیں نا، یہ ہم پر اللہ کی طرف سے ایک عذاب مسلط ہے، کیونکہ ہم کرپٹ ہیں، اس لیے ہمارے حکمران کرپٹ ہیں. دودھ میں پانی ہم ملاتے ہیں، وزیر اعظم نہیں ملاتے. جیلی دوائیاں ہم بیچتی، وزیر اعظم نہیں بیچتے. جیلی زمینیں ہم بیچتی، وزیر اعظم نہیں بیچتے. ناپ تول میں کمی ہم کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ دن میں جعلی سٹینڈ ڈالتے ہیں. اللہ ہم پہ رحم کرے. ہم تو قبروں سے کفن نکال بھیج دیتے ہیں. صدر پاکستان رات کو قبر نہیں کھولتا کہ وہ ہڈیاں نکالے اس کو آگے جا کے بیچ دے. یہ سب ہم کرتے. ہمارا کوئی بھی لیڈر گدے یا کتے ذبح کر کے گوشت ہمیں نہیں کھلاتا. چونکہ سموسے بکتے یہاں ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں انڈے تک جیلی ملتے. کون کرتا ہے یہ سب 2 نمبری؟ مجھے بتائیں، یہ سب ہم کرتے ہیں. عذاب نہیں آئے گا تو من و سلوہ اتر آئے گا آسمان سے. میں نے مسجد کے کولر کے ساتھ پانی کے گلاس زنجیر سے بند کر دیکھا ہے. یہاں مسجد کے وضو خانے سے نل کی چوری ہو جاتے. غیرت احساس سب ختم ہو چکا ہے. یہ ہر لیڈر کے نظام، یہ سسٹم ہمارے گناہوں کا عذاب ہے ہم پہ. جو زندگی آج حرام ہوئی ہے، پیٹرول مہنگا، روزانہ مہنگا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کرپٹ ہیں. ہم سب کرپشن کرتے. اور سونے پہ سہاگا کہ اگر ہمیں کوئی نوکری مل جائے تو ہماری گردن میں سریا آ جاتا ہے. نوکری دینی ہو تو ہم زبان دیکھ کر جائیں گے، ذات دیکھ کر جائیں گے، حسن دیکھ کر جائیں گے. ہر مذہبی تہوار پر دنیا بھر میں ضروری اشیاء سستی ہو جاتی ہے. یہاں رمضان ہو، عیدین ہو، محرم ہو، ربیع الاول ہو، ضروری اشیاء ہم غائب کر دیتے. ہر چیز مہنگی کر دیتے. اب یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ تو نہیں کرتے، یہ سب ہم کرتے. زرداری، عمران خان، نواز شریف، مولانا تو نہیں کرتے. کوئی بھی لیڈر، سیاستدان رمضان کے لیے فروٹ وغیرہ مہنگا نہیں کرتے. یہ سب ہم کرتے. ہمارا اوپر سے نیچے تک مکمل سسٹم کرپٹ. دیکھیے، جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے، حق تلفی بند نہیں کریں گے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم شکوہ کریں، احتجاج دائر کریں. یقین کریں، ہم پر تو اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امت کا یقیناً بہت احسان ہے کہ ہم پر یکجا اللہ کے عذاب نہیں آتا. ہم اللہ کے عذاب سے یکجا تو بچے ہوئے ہیں. ورنہ ہم سے پہلے ولی قوموں کی آپ تاریخ دیکھ لیجیے. ایک ہی گناہ کی وجہ سے پوری قومیں غرق کر دیتے تھے اللہ. ان قوموں کو اللہ نے نیست اور نبود کر دیا. آج ایسا کون سا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ بچوں کی سر زیادتی حد سے بڑھ گئی ہے. زیادتی، جھوٹ، چوری، کرپشن، رشوت، بے ایمانی، وعدہ خلافی، غیبت، حسد، لالچ، چپلوسی، غرور، تکبر، برحمی، ظلم، فراڈ، شراب، جوا، گلم گلوچ، الزام تراشی، قتل، قبضہ، تہمت، دم کی کوئی معاشرتی برائی ہو، چاہے وہ اخلاقی ہو، سماجی ہو، ہمارا معاشرہ برائیوں کا گڑھ بن چکا ہے. ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ اور معافی طلب کرنی چاہیے. اور اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال بھی قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم صالح جیسے ہو جائے.